اچھا منیب صاحب، اس مہینے چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، وہ آپ کو ریٹائرڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف نے تو خط لکھ دیا اسپیکر صاحب کو کہ معاملے کو اب آگے بڑھایا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں وہ کیری آن کریں گے جب تک کوئی نئی شخصیت نہیں آ جاتی؟ تو آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جو قانون سازی ہوئی تھی، جو اس میں تبدیلی ہوئی ہے، وہ تو چلے انہیں الاؤ کرتی ہے کہ وہ اپنا آفس تو ہولڈ کریں گے، لیکن میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر سکندر سلطان راجہ صاحب اس کو معاملے کو خود یا وہ آگے رہنا چاہیں گے، میرے خیال میں کیونکہ جتنی کنٹروورسیز ہوئیں، جتنا زیادہ کرٹیسزم ہوا، جتنا سب کچھ ہوا، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی خواہش ہوگی، ہاں، اور نہ ہی کوئی ایسا الیکشن ہے which is round the corner جس کو کروانے کے لیے کوئی بہت کین ہو جی کہ ان کا وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو خبر پچھلے سال میں نے دی تھی کہ یہ 12 جولائی 2024 کا فیصلہ، اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کرے گا، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم جنوری کے مڈ میں آ گئے اگلے سال کے، تو اس پہ عمل درآمد تو کوئی نہیں ہوا، لیکن نہ ہی کوئی کنکلوسیو بات ہوئی ہے، ہاؤس بھی فور دیٹ میٹر انکمپلیٹ ہی ہے۔ سو انلیس کہ ابھی اس کا فائنل وہاں سے آ جائے، اور کیونکہ قانون تو اب یہ کہتا ہے کہ ٹل دا ٹائم نیا کوئی آئے وہ ادھر رہ سکتے ہیں۔ اب گورنمنٹ اس پہ کتنی کین ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس کی الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے۔ منیب صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے ایک فل کورٹ بینچ کا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب اس میں obviously چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بھی کردار ہے، تو جو بھی نئی شخصیت آئے گی یہ بہت بڑا بوجھ اس کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ جس کو لایا جائے گا یا جس کو حکومت لانا چاہتی ہے یا تحریک انصاف والوں کی جو خواہش ہوگی، وہ کون سی شخصیت آئے گی اور پھر معاملات آگے کس طرف جائیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تحریک انصاف تو چاہے گی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کہ تمام جو ایک پرسیوڈ ایک چیز ہے کہ تمام تر انفلوئنسز سے پاک ہو، لیکن دیکھیے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب جس سکیم کے اندر ہم ہیں، دیکھیے یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کی شکل فرق ہو سکتی ہے، مطلب وہ حالات آپ کو یاد ہے جاوید اقبال صاحب جب تھے چیئرمین نیب، ان کو جب رکھنا تھا مقصود تو پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی میعاد میں بھی آپ کو پتا ہے وہ ایک طریقہ کار بنا کے کوئی ان کو بھی آگے کر دیا گیا تھا۔ سو جب مقصود ہو کوئی چیز کرنا کسی نظام کے لیے تو وہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کل جو نظام ہے اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جن کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال ہوئی ہیں، اور اس کے اندر کوئی گنجائش کا ایلیمنٹ مجھے ابھی تک تو نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر تو حکومت بھی سیریس ہوتی ہے کرنا، تو حکومت اور اپوزیشن دونوں نے مل کے ہے یہ فیصلہ، یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اونر بس بپی صاحب، مخصوص نشستیں ابھی تک آپ کو نہیں ملی، خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، تو چیئرمین جو ہے وہ کا الیکشن بھی ہو گیا اس کے بغیر، صدر کا الیکشن بھی اس کے بغیر ہو گیا، اور اب الیکشن کمشنر صاحب ریٹائرڈ بھی ہونے جا رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ ویری انفارچونیٹ۔ آپ کو یاد ہو کہ جب پچھلے سال جب ساری حکومتوں کا ٹائم ختم ہوا تھا تو اوبیسلی اپوزیشن نے اپنا نام دینا ہوتا ہے اور گورنمنٹ نے اپنا نام دینا ہے۔ الٹیمیٹلی ہر فیصلہ اینڈ پہ آ کے چیف الیکشن کمشنر پہ ہوتا۔ ہم نے کوئی نام دیے، گورنمنٹ نے کوئی نہیں، انوار کاکڑ صاحب آ گئے، ادھر محسن نقوی آ گئے، ادھر پتہ نہیں کون سے صاحب آئے، لیکن الٹیمیٹلی ساری چوائسز چیف الیکشن کمشنر کے پاس تھیں، جو کہ اوبیسلی کہیں سے ڈائریکشن لے رہا تھا۔ اب جو جیسے منیر صاحب نے کہا کہ اس وقت بادی النظر میں کوئی ایک ایسا کارنامہ اور نہیں رہتا جو ان سے انجام دلوانا ہو، سوائے ایک چیز کے علاوہ کہ ہمارا انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر جو کیس ہے وہ انہوں نے 21 جنوری کو سننا، جس میں شاید ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز کو وہ کل عدم قرار دیتے، جاتے جاتے ایک سٹروک اور مارتے جائے، اور ان کے ذمہ کوئی کام۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ان کو نامینیٹ کس نے کرنا ہے؟ ویری فرینکلی میں پھر وہ سجیسٹ کروں گا، لیٹس گیٹ دس تھنگ ڈن ان اے پراپر وے۔ ہم اگر 3 نام دیتے ہیں تو ہم بھی بڑے سوچ موچ کے کوئی 13 نہ میرا والا نام دے، اور ادھر سے کوئی نام اگر آتے ہیں تو وہ بھی ایسا کانسیپٹ فار ونس ایٹ لیسٹ کوئی ایسا شخص لائے جائے جس کے اوپر کوئی ربر سٹیمپ نہ ہو کہ یہ فلانے کا بندہ نمائندہ ہے یا فلانے کا۔ الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے جیسے منیر صاحب نے کہا، بٹ ایٹ لیسٹ کوئی ایسا ہو جو کم از کم اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، اس کا کریکٹر اچھا ہو۔ ویسے آپ لوگوں نے کوئی نام آپس میں ڈسکس کیے؟ عمر ایوب صاحب اس وقت خان صاحب سے کل ملاقات ان کی ہونی ہے تو اوبیسلی ان سے ڈسکس کریں گے۔ پارٹی پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بہت ساری ڈسکشن چل رہی ہے، ہم انشاءاللہ کنسلٹیشن کے بعد 2-3 نام دیں گے۔ بٹ ویری انفارچونیٹ، دیکھیں فیڈریشن کا ہاؤس ہے، آپ نے چیئرمین سینٹ لگا دیا اور اس میں کے پی کے کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے، پورا فیڈریشن کا یونٹ غائب ہو چکا ہے، نو بڈی از بادرڈ اباؤٹ اٹ۔ آپ نے اس پہ الیکشن بھی کروا لیے، چیئرمین سینٹ بھی ہو گیا، اور پتہ نہیں وہاں سے کون کل آپ کے کولیگ اعجاز چودھری صاحب کو بھی پیش نہیں کیا گیا۔ سچ پیتھیٹک۔ اور میں نے کل ہم نے جو نعرے مارے اس میں اور نعرے مارنے کے علاوہ گولی کے نعرے کے علاوہ ایک نعرہ اپنے چیئرمین سینٹ کو عزت دو، چیئرمین سینٹ کی تکریم کو بحال کرو، اس کی ریٹ کو بحال کرو۔ فیڈریشن کا 3rd سب سے بڑا یونٹ ہے جو اس کو نمائندگی کر رہا ہے، اس نے لیٹر لکھا پنجاب کو، جی اعجاز چودھری میرا سینیٹر ہے، اس کو
پیش کریں. اسلام آباد پولیس گئی تو پنجاب پولیس کا ایک چھوٹا سا افسر کہتا ہے سوری حالات سیکیورٹی میں نہیں بھیج سکتا. یعنی اٹ واز بیسک سلیپ آن دا سسٹم کہ میں اس سسٹم کو مانتا ہی نہیں ہے. اب جو لوگ جن لوگوں نے اس کو مجبور کیا یہ فیصلہ کرانے پہ, دے شوڈ انڈرسٹینڈ آپ سسٹم کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی ریٹ کو جب کمزور چل کرتے ہیں نا, میں نے کل گیلانی صاحب کو ناروں میں بھی کہا تھا, میں کہ آج ہماری باری کل کسی اور کی باری, لیٹ سیٹ دا پرنسپل. اور میں نے یہ بھی کہا تھا جب ہماری باری تھی, آج مجھے ہمیں بھی گلٹی ہے, ہمیں کل علی وزیر اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے, ہمیں علی وزیر کو پیش کرنا چاہیے تھا. آخری دن وہ پھر آ گیا تھا علی وزیر, انہوں نے ووٹ بھی ڈالا اور آپ کی حکومت ووٹ لے کے دینا تھا. ہم نے اپنی غلطیوں سے, اینڈ میں پبلکلی کہتا ہوں یس وی میڈ اے مسٹیک بٹ ہیو دے لرنڈ اٹ. ہماری تو پہلی باری تھی, ان کی چوتھی باری ہے. ایوری ٹائم دے کیپ آن لرننگ دی سیم تھنگ. کوئی میرے خیال میں تھوڑا تھا تو عقل آنی چاہیے. منیب صاحب, اب 17 تاریخ کو فیصلہ سنانا ہے جج صاحب نے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار فیصلہ آ جائے گا القادر ٹرسٹ؟ جی مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ تو اس دفعہ آ ہی جائے گا, لیکن پچھلی دفعہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی جگہ میں نے سنا تھا کہ اتنے زیادہ کوئنسیڈنسز ہضم نہیں ہوتے, تو میں کیونکہ بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے, یہ بڑا کامن پریکٹس ہے جو سیشن کورٹس میں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, ایون اسپیشل کورٹس میں, کہ جی اگر وکلا دیر ہو گئی انہیں آنے میں, اگر کبھی پولیس اگر کسی ملزم کو پیش کرنا چاہ رہی ہے اور وہ دیر ہوگی اسے آنے میں, تو ایک کامن اصطلاح استعمال کی جاتی ہے انتظار میں رکھوا دیں. جج صاحب انتظار میں رکھوا دیتے ہیں کہ جب آ جائیں تو سن لیں گے, کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹا جا رہا نا. تو اگر میں بلیو کر لوں جی کہ 8:30 بجے عمران خان صاحب نے آنے سے انکار کر دیا, تو کیونکہ ان کی اہلیہ جو شریک مجرم ہے وہ نہیں آئی تھی, ان کے وکلا نہیں آئے, تو جج صاحب کہتے ہیں اچھا جی ہم اس کو 12 بجے رکھ لیتے ہیں, ہم اس کو 1 بجے رکھ لیتے ہیں. دن تو شام تک ہے نا. اگر ٹرائل چلنا ہے جو 8 فروری سے پہلے سزائیں دینی ہیں, تو وہ تو میرے خیال رات کو 11 بجے تک بھی چلتے رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ دیکھیں اگر وہ چل سکتا ہے تو یہاں کون سی عدالت تھی جو اس کے بعد لگنی تھی اور جو انہوں نے فیصلہ اس دن نہیں سنا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک دن پہلے 11 بجے کا تو ٹکٹس چل رہے تھے کہ جی 11 بجے سنایا جائے گا. کیا سپریم کورٹ کے اندر فیصلے ٹائم نہیں دیا جاتا جی اتنے بجے سنایا جائے گا؟ سب کو پتا تھا. میں نے تو اس دن کوئی تقریباً 5 سے 6 جو بڑے اچھے تگڑے رپورٹرز ہیں ان سے بات کی جو جاتے ہیں اڈیالہ میں, کہ یار یہ ٹائم کا انہوں نے کہا, یہ عدالتی عملے نے بتایا تھا ٹائم, یہ بالکل عدالتی عملے نے بتایا تھا 11 بجے کا ٹائم, لیکن جج صاحب 10:30 بجے تشریف لے گئے. تو چلیں کوئی بات نہیں, لیکن اب 17 تاریخ سے تو آگے یہ معاملہ نہیں جا سکتا. چلیں اب دیکھتے ہیں جی کہ 17 تاریخ کو کیا فیصلہ آتا ہے. ہونے بس بپی صاحب, کل دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کو کوئی امید ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر یس, مجھے بہت زیادہ امید ہے, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے وہ گرم جوشی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو ایک ریاست کی طرف سے ہونی چاہیے تھی, الٹیمیٹلی اس کے لیے جو کین ایک موٹیویشن فورس تھی وہ تو گورنمنٹ خود ہونی چاہیے تھی. ویری فرینکلی مجھ سے کسی نے پوچھا جی آپ مذاکرات کے لیے اتاولے ہیں, میں کہ جو کچھ ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. خان جیل میں چلا گیا, 1.5 سال سے جیل میں ہے, گولی لگنی تھی اللہ نے بچانا تھا بچ گیا, اس کی بیگم پہ پرچہ ہو گیا, ساری لیڈرشپ جیل میں چلی گئی, پارٹی کے لیے پولیٹیکل سپیس کوئی نہیں, جنرل الیکشن ہمیں ہرا دیا, حکومت ہماری بنی کوئی نہیں, وی لاسٹ ایوری تھنگ. اب ہمیں کیا سپیس چاہیے؟ اور خان از ناٹ ایون ولنگ ٹو کم آؤٹ آف وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے بنی گالا بھیج دیں. یہ باتیں جو ہے نا الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں میں ایک سپیس تھی کہ عوام کا جو اکنامک ایشوز ہیں, اینڈ ویری فرینکلی میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں جو بار بار انڈیکیٹرز دکھاتے ہیں کہ جی ملک بڑا اوپر جا رہا ہے, اکانومی جا رہی ہے, دیٹ از ناٹ ٹرو. آسک اینی باڈی, اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں کہ اس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوئی ہے؟